السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان، پچھلے جمعے ایک بات شروع کی تھی کہ مسلمان پر کیا حقوق ہیں، کیا حق ہیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث میں سے مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق تلاش کر کے تحریر فرمائے، لکھے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حق ہیں، کیا کیا حقوق ہیں،
حضرت نے 23 حقوق لکھے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے احادیث سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں وہ 40 لکھے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 40 حقوق ہیں. سچی بات یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے حقوق تو معلوم ہوتے ہیں کہ ہمارے کس پر کیا حق ہیں. باپ ہیں تو اولاد پر کیا ہمارے حق ہیں، شوہر ہیں تو بیوی پر کیا حق ہیں، بڑا ہے تو چھوٹے پر کیا حق ہیں، سربراہ ہے تو رعایا پر کیا حقوق ہیں، پڑوس والوں کے کیا حقوق ہیں. لیکن مجھ پر کس کے کیا حقوق ہیں یہ جاننے کی کوشش نہیں کی. اب جب ہم یہ جانیں گے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسلمان کے، ایک عام مسلمان کے، ایک ہے پڑوسی، اس کے الگ حقوق ہیں. پڑوس ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں. رشتہ دار ہے، رشتہ داری کی وجہ سے اس کے حقوق اور بڑھ جاتی ہیں. بھائی ہے، بہن ہے، اس کی وجہ سے اس کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں. بیوی ہے، بیوی ہونے کے ناطے سے اس کے حقوق اور بڑھ جاتی ہیں. ماں باپ ہیں تو ماں باپ ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق اور بڑھ جاتی ہیں. تو عام مسلمان کے 40 حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اب جب ہمیں یہ معلوم ہوں گے، ہم جانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں انہیں ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے. اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے ادا ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں، ان میں سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو اس پر جواب دینا ہے، وہ جواب دے. اگر یہ بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس پر حق ہے کہ وہ اس کی تیمارداری کرے. اگر انتقال کر جائے تو دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہو. اگر یہ دعوت کرے تو دوسرا مسلمان اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس کی دعوت کو قبول کر لے. اگر یہ سفارش کرے، کسی قسم کی کوئی سفارش کرتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی سفارش کو قبول کرے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو. اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی عذر نہیں تو پھر سفارش قبول کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام صحابی، ایک تو غلام، اوپر سے غریب، سیاہ فام، حضرت مغیث
رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے پاس آئے۔ اس وقت زمانہ تھا لونڈیوں کا، غلاموں کا۔ یہ بھی غلام تھے اور ان کی اہلیہ وہ بھی غلام تھی۔ ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غلام تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اور یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر لونڈی آزاد ہو جائے تو پھر اس کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس کو 3 طلاق کا حق حاصل ہوتا ہے۔ لونڈی ہو تو 2 طلاق سے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی عدت بھی کم ہے، 2 حیض۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور پھر لونڈی ہو اور اس کو آزادی کا حق مل جائے، یعنی آزاد کر دیا جائے، تو شرعاً اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہے، اور چاہے تو شوہر سے الگ ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لونڈی کو آزاد کیا۔ جب وہ آزاد ہو گئیں تو انہوں نے اپنے اس شوہر سے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی کی۔ جب علیحدگی کی تو حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ بازاروں میں روتے ہوئے پھرتے تھے ان کی جدائی پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی اہلیہ کا نام لیا کہ ان سے سفارش کر دیں کہ وہ مجھ سے نکاح کو ختم نہ کریں، بلکہ نکاح میرے ساتھ قائم رکھیں۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک عام سی خاتون ہیں، لونڈی تھی، آزاد ہوئی ہیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے اس خاتون کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ بھئی مغیث رضی اللہ تعالیٰ تم ان سے اپنا نکاح برقرار رکھو، نہ ختم کرو۔ تو وہ بڑی دانا تھی، سمجھدار تھی، فوراً کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جو مجھے فرما رہی ہیں یہ سفارش ہے یا آپ کا حکم ہے؟ یہ آپ سفارش کر رہے ہیں یا حکم فرما رہے ہیں؟ یعنی وہ سمجھتی تھی سفارش اور چیز ہے، حکم اور چیز ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ میری سفارش ہے، میرا حکم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں معذرت چاہتی ہوں، پھر میں اس کے ساتھ تعلق کو نہیں رکھ سکتی، نبھا نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، برا نہیں منایا۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی سفارش کے لیے کہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہماری سفارش سے کام بنے گا تو بھی سفارش کر دینی چاہیے، اور اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہماری سفارش سے کام نہیں بنے گا پھر بھی سفارش کر دینی چاہیے۔ سفارش کرنے پر اجر و ثواب ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول کر لیں، یا سفارش کرنے کا کہے تو اس کی سفارش کریں۔ فرمایا اسی طرح مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم نہ کرے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے، نہ خود ظلم کرے، نہ کسی اور کو اس کے ساتھ ظلم کرنے دے۔ اگر کوئی اور اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو اسے روکے، اور اگر یہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو اس کو روکے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا حق یہ ہے کہ وہ مسلمان کی خیر خواہی کرے، یعنی دل سے اس بات کی فکر میں رہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی، ہر مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا، ہر مسلمان کو نفع پہنچانا میرے مقاصد میں شامل ہے، میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور یہ ذمہ داری کسی انسان نے نہیں لگائی بلکہ اللہ نے لگائی ہے۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں اور بہت بڑے اہل علم ہیں۔ ایک شخص حضرت کے پاس آیا تو حضرت نے اس کی خیریت معلوم کی، پوچھا بھئی میاں کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت اس شخص کا کیا حال ہو سکتا ہے جو پریشانیوں میں مبتلا ہو، جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، اس شخص کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا خیریت ہے۔ اس نے پریشانی بتائی کہ حضرت میں 500 درہم کا مقروض ہوں، 500 درہم کا مقروض ہوں، اور یہ پریشانی ہے اور اس کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں۔ حضرت چاہتے تو بڑے خوبصورتی کے انداز میں اس کو ٹال دیتے، لیکن حضرت یہ جانتے تھے کہ مسلمان کی خیر خواہی اللہ کے نبی کا حکم ہے، اگر ہم کر سکتے ہوں، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہو، ہمارے پاس وسعت ہو تو پھر کرنی چاہیے۔ حضرت سمجھتے تھے۔ حضرت گھر تشریف لے گئے اور گھر سے جا کر 1000 درہم لائے، 1000 درہم لائے اور لا کر کے اس کو پیش کر دیا۔ فرمایا کہ یہ 500 درہم تو آپ نے جو لوگوں کا قرض دینا ہے یہ اس کے لیے ہیں، اور 500 درہم اس بات کے ہیں کہ آپ گھر میں راشن لے جائیں، ضرورتیں پوری کر لیں۔ ہمارے بڑے جو دین پر چلنے والے تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، وہ رسمی نہیں تھے، ان کے اندر صرف رسمی چیزیں نہیں تھیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ کی عملی تصویر تھے، عملی تصویر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تشریف لے جایا کرتے تھے، مختلف علاقوں میں جا کر کے لوگوں کو واعظ کرتے، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرتے۔ تو حضرت جب تشریف لے جایا کرتے تو ایک علاقے میں جاتے تو ایک نوجوان تھا، جب اسے پتہ چلتا کہ حضرت تشریف لائے ہیں تو وہ یہ سمجھ کر کہ حضرت بڑے اہل علم ہیں، اللہ والے ہیں، تو جب تک حضرت اس علاقے میں رہتے تو وہ حضرت کے ساتھ ہی رہتا، حضرت کے ساتھ ہی رہتا۔ اس دفعہ حضرت تشریف لے گئے تو وہاں گئے، رکے تو وہ نوجوان نہیں دکھا،
حضرت نے لوگوں سے پوچھا کہ بھی اس طرح کا وہ ایک نوجوان پہلے آیا کرتا تھا تو اس دفعہ نہیں دکھا، خیر ہے؟ تو کسی نے کہا حضرت وہ جیل میں ہے، جیل میں ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا خیر ہے، جیل میں کیوں چلا گیا؟ کیا وجہ پیش ہو گئی جس کی وجہ سے جیل میں گیا؟ تو کسی نے کہا حضرت اس نے کسی کے 30,000 درہم دینے تھے، قرض بڑا تھا، ادائیگی کی کوئی شکل نہ تھی، تو اس نے اسے جیل میں بند کرا دیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ پتہ ہے کہ قرض اس نے کس کا دینا تھا؟ جی جانتے ہیں ہم، فلاں شخص ہے، اس کا قرض دینا تھا۔ حضرت نے فرمایا اچھا اس سے ملوائیں۔ اس کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ بھئی وہ ایک نوجوان ہے تو اس نے آپ کا قرض دینا ہے اور آپ نے اس کو جیل میں بند کروایا ہے۔ کہنے لگا جی میں نے قرض دینا ہے، وہ قرض نہیں دے پا رہا۔ حضرت نے فرمایا کتنا قرض ہے؟ اس نے بتایا جی 30,000 درہم۔ حضرت نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ کہا کوئی بات نہیں، میری کوئی دشمنی نہیں، وہ قرض اگر مجھے مل جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ کو قرض مل جائے، قرض مل جائے تو وہ باہر آ جائے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایک وعدہ کرو۔ کہا جی کیا؟ فرمایا یہ لو 30,000 درہم، یہ میں قرض اس کا ادا کر رہا ہوں اور اس کو چھڑوا دو اور بتانا مت کہ یہ پیسے کس نے ادا کیے ہیں۔ اب یہاں میں ایک بات تھوڑی سی کہتا ہوں، ہم اپنا ظرف دیکھیں اور اپنے بڑوں کا ظرف دیکھیں۔ ہم نے ابھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی نہیں، سوچا ہے کہ کریں گے، مہینہ پہلے ہی اس کو گانا شروع کر دیں گے، ایک مہینہ پہلے ہی محلے میں تشہیر کر دیں گے کہ میاں ہم فلاں کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں، فلاں کو یہ فائدہ کر، فلاں کے ساتھ ہم نے نہیں۔ یہ تو نیکی کو ضائع کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں اس کو بتانا نہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت نے پیسے دیے اور پیسے دے کے وہاں سے آگے چل دیے۔ اس نے پیسے لیے اور جا کر کے اس نوجوان کو رہا کروایا۔ وہ جب گھر میں آیا نوجوان، اسے پتہ چلا کہ یہاں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک تشریف لائے تھے اور 2 دن 3 دن قیام فرمایا، تو اسے بڑا افسوس ہوا۔ پتہ چلا کہ آگے چلے گئے، تو وہ پیچھے دوڑا دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سے ملا۔ حضرت نے فرمایا آئیے بھائی کہاں ہیں آپ ہمیں نظر ہی نہیں آئے، ہم آپ کے گاؤں سے ہو کے آئے۔ کہا جی حضرت میں تو جیل میں تھا۔ اور حضرت نے فرمایا خیر تھی؟ کہا جی میں نے کسی کا قرض دینا تھا تو وہ قرض نہیں چکا پا رہا تھا تو اس نے مجھے جیل میں بند کرا دیا۔ تو حضرت نے فرمایا تو پھر کیا ہوا، کیسے چھوٹ گئے؟ کہا حضرت کیا بتاؤں، اللہ نے کوئی فرشتہ صفت انسان بھیج دیا، نہ جانے وہ کون تھا جس نے مجھے پتہ ہی نہیں قرض ادا کر دیا اور میں باہر آ گیا اور آپ کے اللہ نے زیارت کروا دی۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 40 حق بیان کیے ہیں، 40 حق۔ دیانتداری سے کہتا ہوں، اگر ہم یہ حق جان لیں کہ یہ حق کیا ہے اور کوشش کریں کہ ہم دوسرے مسلمان کے یہ حق ادا کرنے والے بن جائیں، تو سمجھو کہ آپ کا ہمارا یہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا، کوئی الجھاؤ نہیں رہے گا، کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہر شخص دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، دوسرے کو دھوکہ دینے کے چکر میں لگا ہوا ہے، دوسرے سے مال ہتھیانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ دکاندار ہے تو اپنے خیال میں ہے، لینے والا ہے تو وہ اپنے خیال میں ہے، نوکری کرنے والا ہے تو وہ اپنے خیال میں ہے،
صحابی رسول ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ. غلام سے کہا کہ گھوڑا خرید کے لاؤ، گھوڑا خرید کے لاؤ. غلام خرید کے لایا، بہت زبردست، بہت اچھا. فرمایا کتنے کا؟ کہا جی 300 درہم کا. 300 درہم کا. اب دیکھیں، فرمایا کہ یہ 300 درہم کا؟ فرمایا جس نے بیچا ہے وہ کہاں ہے؟ کہا جی وہ ابھی ادھر ہی ہے، اور میں نے ایسے نہیں، زبردستی نہیں، وہ خوشی سے اس کی لائے ہوں. حضرت سمجھتے تھے کہ جس نے 300 درہم کا بیچا ہے وہ جانتا نہیں اس کی چیز کتنے کی ہے. حضرت نے سمجھ لیا کہ اس نے دھوکے میں یہ چیز بیچ دی، اس کو پتہ نہیں تھا، ورنہ یہ چیز 300 کی ہے نہیں. اور اگر ہمارا زمانہ ہوتا، شاباش آپ تو بہت اچھے ہیں، کیا بات ہے. حضرت فرمایا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا، فرمایا کہ میاں کتنے کی بیچی ہے؟ کہا جی 300 کی. حضرت نے فرمایا اگر اس کے ہم آپ کو 300 کی جگہ 400 دے دیں؟ وہ خوش مسکرایا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہے. حضرت نے فرمایا اگر 500 دے دیں؟ اور خوش ہوا. حضرت نے 600، 700، حضرت نے 800 درہم دے دیے. 800 درہم دے دیے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب پیسے دے کے اس کو بھیج دیا تو لوگوں نے کہا حضرت اس نے اپنی خوشی سے دی تھی، اور یہ حضرت نے فرمایا کہ اسے نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے اس کی چیز اتنے کی نہیں. اور مجھے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا جب مجھ سے بیعت لی تھی کہ کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہیں، خیر خواہی، خیر خواہی. اب اس کی خیر خواہی اتنی تھی جتنے کی اس کی چیز تھی اتنے پیسے اس کو مل جائیں. کیا بڑے لوگ تھے ہمارے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے مسلمان کے 40 حق بتائے ہیں. 40 حق. یہ جانیں ہم کہ یہ 40 حق ہیں کیا. اور اس کی بنیاد سب سے بڑی ایک بات کو اگر آپ نے پکڑ لیا نا تو باقی چیزیں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی. وہ کیا؟ محبت. آپ نے فرمایا ان حق میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مسلمان سے محبت کریں. اور سچی بات یہ ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس کو ستاتا نہیں ہے، اس کا حق چھینتا نہیں ہے، اس کو پریشان نہیں کرتا، اس کے غم میں شریک ہوتا ہے، اس کی خوشی میں شریک ہوتا ہے، اس کی تیماردار، باقی چیزیں خود بخود پوری ہونی شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.